آئیے حضرات گرامی اس وقت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب پرویز اختر حضرت مولانا پرویز اختر صاحب استاد مدرسہ فرقانیہ سے اس وقت میں ملتمس ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں کہ دوزخ کی آگ اس پہ مکمل حرام ہے، دوزخ کی آگ اس میں مکمل حرام ہے جس زندگی میں اسوہ خیر الانام ہے، دوزخ کی آگ اس پہ مکمل حرام ہے جس زندگی میں اسوہ خیر الانام ہے۔ اور اعجاز دیکھیے ذرا میرے رسول کا، سب انبیاء ہیں مقتدی اور وہ امام ہے۔ اعجاز دیکھیے ذرا میرے رسول کا، سب انبیاء ہیں مقتدی اور وہ امام ہے۔ آئیے حضرات گرامی میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی حضرات کو نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الله أهل القرآن وخاصته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز مقتدر محترم ہمارے سروں کے تاج علماء کرام حفاظ اعظام اور بے پناہ محبتوں کے مستحق قرائے اعظام، اسٹیج کو رونق دے رہے عزت احترام اور عقیدت کے قابل محترم شخصیات، سامعین بزم اور میری ماؤں اور بہنوں، پیارے پیارے ننھے ننھے معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بربٹپور کی اس علم دوست سرزمین پر بارہا میری حاضری ہوتی رہی ہے۔ رب کائنات نے چاہا تو ہوتی بھی رہے گی، صرف اس لیے نہیں کہ تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی ہمارا اور آپ کا ایک گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے، جس کی نسبت پر بارہا آپ کے دیار میں حاضری ہوتی ہے۔ یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ آپ کا دیدار کروں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو جو صرف اللہ کے لیے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ اس پروگرام کا جو عنوان ہے، اس کی مقبولیت کے لیے، اس کی افادیت کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے بس اس کا عنوان ہی کافی ہے۔ اس روئے زمین پر جو سب سے بہتر لوگ ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جن کے سینے میں وہ کلام موجود ہو جو اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہے، اور جو جبریل امین جیسا طاقتور، مضبوط، امانت دار، قابل اعتماد فرشتہ لے کر آیا ہے، اور جو کائنات کے سب سے افضل اور اشرف، جن سے بہتر پر اب تک سورج نکلا نہیں، اور جن سے افضل پر اب تک ہوائیں چلی نہیں، اور جن سے خوبصورت چہرے کو اب تک چاند نے دیکھا نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن اترا، یہ انہی کے اعزاز میں، انہی کی تکریم میں اور انہی کی عزت افزائی کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، یعنی حفاظ کرام، علماء کرام اور قرائے عظام۔ ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے اعزاز میں ضروری بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں کوئی اپنا کورس پورا کرتا ہے تو پھر ایک تقریب کی جاتی ہے جس میں اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے، اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ایوارڈز دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر محبتیں نچھاور کی جاتی ہیں، اس کو جوڑے پہنائے جاتے ہیں، سر پر مخصوص تاج رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے اسلام دھرم کے مطابق سب سے محبوب ترین، سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ اور برتر ترین کتاب جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ جن لوگوں نے اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کیا، جو لوگ اس قرآن کے حافظ بنے، جو لوگ اس قرآن کو پڑھنے والے بنے، اور جن لوگوں نے اس قرآن کی تفسیر سیکھی، اس کا ترجمہ سیکھا، اس کے مفہوم اور اس کے مطلب کو اپنے سینے میں بسایا، ہمارے نزدیک ان سے بہتر، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ان سے عرفہ، ان سے بلند کردار کا آدمی اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تقریب ان کے اعزاز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام حفاظ، میں کس کا نام لوں، ایک لمبی فہرست ہے، اور چونکہ سبھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، پتہ چلے کہ میں نے مولانا لقمان کا نام لے لیا تو دوسرے لوگ ناراض ہو گئے، مولانا عبدالعلیم کا نام لے لیا تو مولانا لقمان صاحب روٹ گئے، تو اس لیے کسی کا نام نہ لے کر، سارے ہی ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہماری رگوں میں بستے ہیں، جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کو سلامت رکھے، تمام علماء کو سلامت رکھے، تمام قرہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ آپ کے اعزاز میں تقریب منعقد ہے، اس وقت اس نیلے گگن کے نیچے اور اس سرسبز و شاداب دھرتی کے اوپر اس سے محفل، اس سے بہتر کوئی محفل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں علماء کا ذکر ہے، اس میں قرہ کا ذکر ہے، اور اس میں حفاظ کا تذکرہ ہے۔ اور یہ اعزاز صرف ہم ہی نہیں دے رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا ہے، اور ان کا اصل اعزاز تو آنکھیں بند کر لینے کے بعد جو ایک دنیا شروع ہونی ہے وہاں ہونی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی کیا تکریم کی ہے، کیا اعزاز دیا ہے۔ ایک نام آتا ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ پہلا اعزاز حضرت ابی ابن کعب کو یہ ملا کہ وہ قرآن کے شاندار قاری تھے اور حافظ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا، یا یہ کہہ لیجئے صورتحال بعد میں ایسی بنی کہ قیامت تک جو بھی
खतीब मिंबर पर खड़ा होगा, जो भी आदमी जुमा पढ़ाएगा, जब जुमा में दूसरा खुतबा वो शुरू करेगा, अगर खुलाफाए राशिदीन का वो नाम लेगा इस हैसियत से कि वो इस्लाम के खलीफा थे, वो इस्लाम के गुरु थे, तो वहीं पर उबई इब्ने काब का तज़किरा आएगा, उनकी ये खूबी बताकर वह अक़रउहुम उबई इब्ने काब कि सहाबा में सबसे शानदार कारी, सहाबा में सबसे अच्छे और शानदार हाफिज उबई इब्ने काब थे। इसलिए क़यामत तक मिंबरों से उबई इब्ने काब का तज़किरा होता रहेगा। ये एक कारी का एजाज है, एक हाफिज का एजाज है। दूसरा एजाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनको ये मिला कि जब ये जो तरावी का नमाज है, अभी 3 महीने 2.5 महीने के बाद रमजान शुरू होने वाला है और तरावी का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू होगा, कुरान की आवाज गूंजेगी हर मस्जिद से, हर मिंबर से, हर मेहराब से, हर बस्ती से, हर गांव से कुरान 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 के नगमे सुनाई देंगे। हाफिज के बोल पर सुबह आंख खुलने से लेकर और रात के आंख बंद होने तक अगर कोई अल्फाज आएंगे तो ये कुरान की रट ही आएगी। आपको मालूम है कि ये जो तरावी का सिलसिला शुरू किया हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, इसका आगाज हजरत उबई इब्ने काब के जरिए से कराया, दुनिया को बताने के लिए कि उबई एक अच्छे कारी हैं, उबई एक शानदार हाफिज है। इसलिए इस मुबारक सिलसिले का आगाज ये उबई इब्ने काब से शुरू किया जाएगा। ये उनका एजाज है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये शानदार एजाज एक हाफिज को मिला है। तीसरा एजाज उबई इब्ने काब को ये मिला, इकराम ये मिला, उनका एहतराम ये मिला कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्ने काब से कहा कि उबई, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम मुझे कुरान सुनाओ। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये अजीब सा लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इन्नल्लाह अमरनी। नहीं, उबई इब्ने काब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उबई, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं। तो हजरत उबई को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के नबी आप मुझे कुरान पढ़कर सुनाएंगे? तो हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊंगा। हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारा नाम लेकर कहा है। हजरत उबई इब्ने काब को अपनी समातों पर यकीन न आया, कहने लगे, अज़ुकिरतु इंदा रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी मेरा नाम, उबई इब्ने काब का नाम, वो काब का बेटा जो मदीने में उबई रहता है, इसका नाम रब्बे कायनात ने अपनी जबान से लिया है, फरिश्तों के मजमे में लिया है और कहा है कि मुझे कुरान सुनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारा नाम रब्बे कायनात ने लेकर कहा है कि उबई को कुरान सुनाओ। फज़रिफ़त ऐनाहु, उबई इब्ने काब के आंखों से आंसू बह पड़े कि एक हाफिज के लिए, एक आलिम के लिए, एक कारी के लिए इससे बड़ा कोई एजाज नहीं हो सकता है कि कुरान जिस जात से निकला है वो जात अपने पैगंबर से कह रही है कि तुम पढ़कर उबई इब्ने काब के सामने कुरान पढ़कर सुनाओ। उबई इब्ने काब कुरान के शानदार हाफिज हैं, तो ये कुरान का एजाज है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर लोग, सबसे अफजल लोग और सबसे ज्यादा अजमतों के मुस्तहिक लोग, सबसे ज्यादा एहतराम के काबिल लोग और सबसे ज्यादा इज्जतों के पाने के मुस्तहिक वो लोग हैं जिनके सीने में कुरान बसता है, जिनकी धड़कनों में कुरान मौजूद है, जिनके खून के एक एक रग में कुरान बहता है और जिनके हर हर सांस से कुरान की आवाज सुनाई देती है। ये इस रुए जमीन पर सबसे अफजल लोग हैं। दूसरी रिवायत में अल्लाह ने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह कोई छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, बड़ा हाकिम
हाकिम हो, गवर्नर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, CM हो, PM हो, हर आदमी के कुछ ना कुछ खास लोग रहते हैं जो उसके राइट हैंड समझे जाते हैं, जिन पर वो भरोसा करता है। हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रुए जमीन पर, इस धरती के ऊपर अल्लाह के खास लोग वो हैं जिनके सीने में कुरान की दौलत है, जिनके सीने में कुरान बसता है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहले कुरान को, हुफ्फाज को, कुर्रा को, उलमा को ये एहसास दिया है। आपने जो सोसाइटी बनाई, आपने जो समाज बनाया, उस समाज ने भी हुफ्फाज और उलमा को यही एहतराम दिया। मैं दो वाक़े इसके आपके सामने जिक्र करता हूँ। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक उमवी खलीफा गुजरा है। कहते हैं कि आधी दुनिया पर उसकी हुक्मरानी थी। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दो बेटे हैं और बादशाह के बेटों को शहजादा कहा जाता है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मक्का गया हज करने के लिए। मक्के के जो आलिम थे, जो कारी थे, जो हाफिज थे, जो फकीह थे, उनका नाम था अता बिन अबी रबाह। ये गुलामी से निकल कर आए थे। लंबी नाक थी, काले कलौटे थे, नाक इतनी लंबी थी लोग कहते थे लोबिया की नाक है। गुलामी से निकल कर आए हैं। बादशाह हज करने के लिए मक्का जाता है, पवित्र स्थान पर जाता है। उसे दो मसलों की जरूरत पड़ती है कि मैं इस मसले को के बारे में जानकारी हासिल करूं। लोग कहते हैं कि यहाँ के आलिम, यहाँ के कारी उबई वो है अता बिन अबी रबाह। वो जाता है तो अता बिन अबी रबाह नमाज पढ़ रहे होते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उनके बगल में बैठ जाता है। साथ में दो शहजादे हैं। हजरत अता बिन अबी रबाह जब सलाम फेरते हैं तो बादशाह वक्त की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। कहते हैं कि कहिए क्या काम है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कहता है दोनों जानों बैठकर कि दो मसले पूछने हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। हजरत अता बिन अबी रबाह वो दोनों मसले बताते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वहाँ से उठता है और अपने शहजादों से कहता है कि बेटो इल्म हासिल करो। तुम्हारा बाप अगर दो जानों होकर एक काले कलौटे आदमी के सामने बैठा है तो वो इसलिए बैठा है कि उसके पास कुरान की दौलत है और तेरे बाप के पास कुरान की दौलत नहीं है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करता जो सोसाइटी है उसमें अहले कुरान का एहसास है। आपको मालूम है कि हारून रशीद एक खलीफा गुजरा है। आप बारहा उसका नाम सुनते हैं। मक्का में जब पानी की किल्लत थी, इन्हीं की वाइफ ने, जिनका नाम जुबैदा था, नहरे जुबैदा जारी करवाया था। सुलेमान हारून रशीद के दो बेटे हैं, अमीन और मामून। मक्के में हजरत इमाम मालिक का दर्स हुआ करता था। हारून रशीद ने कहा कि आप मेरे घर आकर मेरे शहजादों को पढ़ा दिया करें। इमाम मालिक ने कहा यह नहीं हो सकता है। मैं हाफिज हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं फकीह हूँ, मैं मुहद्दिस हूँ। तुम्हें अगर इल्म की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है तो हमारे पास आओ। तो हारून रशीद ने कहा कि हजरत ये ठीक है, आप नहीं आ सकते हैं तो मैं अपने बेटों को भेज दूंगा, लेकिन जब मेरे बेटे आए, चूंकि वो राजकुमार शहजादे हैं, तो इसलिए उनको कुछ प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उनको कुछ उनकी इज्जत अफजाई होनी चाहिए। इमाम मालिक ने कहा जब वो आएंगे मेरे दर्स में, मेरी क्लास में, तो जहां उनको जगह मिलेगी वहां बैठना पड़ेगा। चुनांचे एक दिन हारून रशीद अपने दोनों शहजादों को लेकर, अमीन और मामून को लेकर हजरत इमाम मालिक के दर्स में पहुंचता है। इत्तिफाक से इमाम मालिक का दर्स लोगों से खचाखच भर चुका होता है। हारून रशीद को जगह वहां मिलती है जहां लोग चप्पल उतारते हैं। बादशाह वक्त और इतना बड़ा हुक्मरान कि जब बादल उठता था तो हारून रशीद बादल को मुखातब करके कहता था, ओ बादल जाओ, चाहे जहां बरसोगे, जो तुम गल्ला पैदा होगा उसका खिराज मेरे पास आएगा। मेरी सल्तनत इतनी बड़ी है। तो बादशाह वक्त को और दोनों शहजादों को वहां जगह मिलती है जहां चप्पल उतारा जाता है। और बादशाह वक्त ने चप्पल पर बैठकर इमाम मालिक से पढ़ा
پڑھا, امام مالک سے استفادہ کیا. یہ ہے وہ سوسائٹی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی کہ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے وہ رسول کے منبر پر بیٹھے گا, اور جس کے پاس قرآن کی دولت نہیں ہے وہ اگرچہ بادشاہ وقت ہے لیکن چپلوں میں بیٹھے گا. یہ ہے اس کا مقام. تو ہمارے درمیان, ہمارے اسٹیج پر, ہمارے گاؤں میں جو علماء ہیں, جو حفاظ ہیں, جو قرہ ہیں, جو اہل علم ہیں, جو شکشت لوگ ہیں, ان کا اعزاز ہونا چاہیے, ان کا احترام ہونا چاہیے. یہ ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. بار بار اس طرح کا ان کو اعزاز ملنا چاہیے. اور میں نے شروع میں آپ سے کہا ہے کہ یہ تو جو اصل اعزاز مرنے کے بعد ملے گا, ہم تو اس کے قائل ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, وہاں جو اعزاز ملے گا وہ ہے اصل اعزاز. یہ تو اسی کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے, اسی کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے, اور اسی کا ایک چھوٹا سا منظر ہے. مرنے کے بعد ان کو کیا اعزاز ملے گا میں آپ کو بتاتا چلوں. جب یہ سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے, قبر پھٹے گی, پھٹ جائے گی. قرآن دبلے پتلے انسان کی شکل میں حفاظ سے آ کر ملے گا اور کہے گا اتعرفونی, مجھے جانتے ہو؟ یہ کہیں گے بیچارے ہمیں کیا پتا, یہاں سب تو پریشانی کے عالم میں ہیں, ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں. قرآن کہے گا سنو, تم مجھے نہیں جانتے ہو تو مجھے میرے بارے میں سنو. میں وہ ہوں جس نے رات میں تجھے سونے نہیں دیا. لوگ پوری بستی سوتی تھی, پورا محلہ سوتا تھا, پورا شہر سوتا تھا. آخری پہر تجھے اٹھا دیا جاتا تھا کہ اٹھ, تہجد میں قرآن پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے, رٹے لگانے ہیں. تیری آنکھوں میں بھی میٹھی میٹھی نیند تھی, تجھے بھی سونے کا تقاضا تھا, تیرے جسم کو بھی تھکان محسوس ہو رہی تھی, لیکن تجھے اٹھا کر بٹھایا گیا تاکہ تو قرآن پڑھے, قرآن یاد کرے, قرآن کو سنے, قرآن کو سنائے. میں نے رات میں تجھے سونے نہ دیا, میں نے دن میں تجھے روزے سے رکھا کہ روزہ رہو اور قرآن کے تقاضوں کو پورا کرو. سنو, ہر تاجر کو, ہر بزنس مین کو تجارت سے منافع ملتا ہے, بینیفٹ ملتا ہے. تجھے آج بینیفٹ ملنے والا ہے. پھر وہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا, حافظ قرآن کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی, یعنی ہمیشہ ہمیش کی نعمت دی جائے گی. بائیں ہاتھ میں اسے خلد کا پروانہ دیا جائے گا کہ او حافظ قرآن, یہ جو تجھے اعزاز ملا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اور وہی نہیں, اس کے ماں باپ کو اعزاز دیا جائے گا کہ اس کے اماں اور ابا کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے. لا یقوم لہم الدنیا, پوری دنیا کی مال دولت مل کر ان جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ماں باپ ڈرتے ڈرتے پوچھیں گے بما کسین ہادا, اے اللہ یہ احساس کیوں؟ میں تو بربر پور کے ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتا تھا, پیروں میں مشکل سے چپل پہنتا تھا, اور میرے پاس تو میلے کچیلے کپڑوں کے علاوہ کچھ مہیا نہیں تھا. چھپر میں نے زندگی گزار دی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نمک اور روٹی پر گزارا کرنا پڑتا تھا, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹیبلٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, ادھار لے کر میں دوا کرایا کرتا تھا. یہ آج 2 جوڑے, وہ بھی پوری دنیا سے بھاری. یہ احساس کیوں, یہ اکرام کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ, تم نے اپنے لڑکے کو قرآن جو پڑھایا تھا اس نے تمہاری غربت کی حالت میں, تم غریبی سے لٹتے رہے, پٹتے رہے, لیکن اپنے بچے کو جو تعلیم دی تھی یہ آج اس کا اعزاز ہے. تمہیں اتنے بھاری جوڑے پہنائے جائیں گے. پھر جب حشر بپا ہوگا, لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے, سورج نیزوں پر آ چکا ہوگا, انسانیت پسینے میں ڈوب رہی ہوگی. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا, کوئی پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا. ایسے موقع پر جو انبیاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, منتخب لوگ ہوں گے, وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ایسے موقع پر پورے میدان حشر میں صرف ایک سایہ دکھائی دے گا, اور وہ سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ. آج ہم کوئی پوسٹ کریں تو بار بار دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے اسے دیکھا, ویورز کتنے ہیں, فون کر کے کہتے ہیں کہ یار جا لائک تو کرو, کمنٹ تو کرو, آگے شیئر تو کرو. اس دن آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی. اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا, انبیاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, علماء ہوں گے, امت کے منتخب ترین لوگ
ہوں گے. یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تو احترام میں ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, پوری انسانیت پریشان ہوگی. اس وقت کچھ لوگ اٹھیں گے, ان کے سر اوپر ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے ہوگی. وہ ہوں گے حملۃ القرآن, قرآن کو اٹھانے والے لوگ. وہاں آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں گے, یہ حافظ جی میں تو کبھی اس سے سلام بھی نہیں کرتا تھا, حافظ جی سلام کر لے تو ہم کبھی جواب بھی نہیں دیتے تھے, مسجد میں ہمیشہ اینٹ کر اس سے بولتا تھا. اگر اذان میں 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو حافظ جی کو میں بولیاں سنا دیا کرتا تھا. اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو حافظ جی کو میں تو گالیاں تک بک دیتا تھا. آج اللہ کے عرش کا سایہ ہے, سامنے پیغمبر خدا ہے, سامنے موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, ابراہیم ہے, نوح ہے, تمام پیغمبر ہیں. ان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو ہمارا امام صاحب, ہماری مسجد کا مؤذن, ہمارے گاؤں کا حافظ جی. یہ ہوگا اصل اعزاز اس دن حفاظ کا, علماء کا. پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزاز کی بات کہی ہے وہ سنیے. جب لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے, قرآن چل کر آئے گا اور خدا سے درخواست کرے گا. اور سوچئے آپ اس کا امیجن کیجئے, آپ ایک اپنے ذہن میں آپ ایک منظر گھڑیے, منظر بنائیے, منظر کریٹ کیجئے کہ جب کسی کو ڈگری ملتی ہے اس کو ایک جھبا پہنایا جاتا ہے, ایک کپڑا پہنایا جاتا ہے, اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے. قرآن چل کر آئے گا, رب کائنات سے کہے گا میں آپ کی ذات سے نکلا ہوا ایک کلام ہوں, اس کے سینے میں قرآن کی دولت موجود ہے. حلہ, اے اللہ اس کو تاج پہنائیے. پھر اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا, عظمت اور احترام کا تاج رکھا جائے گا. قرآن کہے گا میں اس سے خوش نہیں ہوں, اتنے پر میں راضی نہیں ہوں, میں نے اس کو پوری زندگی قرآن کے لیے بے چین رکھا ہے, صرف تاج سے کام نہیں چلے گا. اے اللہ اس کے اعزاز میں اور اضافہ کیجئے, بڑھائیے اس کو عظمت کے اعتبار سے. پھر اس کو پورا جوڑا عظمت کا پہنایا جائے گا جیسے دنیا میں ڈگری دیتے وقت کسی کو پہنایا جاتا ہے. پھر قرآن کھڑا ہوگا, تیسری درخواست کرے گا, اے اللہ آج ایک بات اور کر لیجئے, اس کائنات میں یعنی عالم آخرت میں آپ کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ورضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی دولت آخرت میں اللہ کا خوش ہو جانا ہوگا. قرآن کہے گا اے اللہ بس آخری فرمائش بھی پوری کر دیجئے, اس حافظ قرآن سے, اس عالم قرآن سے اور اس جو ہے قاری قرآن سے آپ خوش ہو جائیے گے, ہو جائیے. پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا, یہ احساس دیا جائے گا. یہی نہیں, آگے سنیے جو اللہ تعالیٰ کہے گا. وہاں لوگوں کے درجات متعین ہیں, شہداء کے بھی درجے ہوں گے, علماء کے بھی درجے ہوں گے, ولیوں کے بھی درجے ہوں گے, ماؤں کے بھی درجے ہوں گے, باپوں کے بھی درجے ہوں گے, اور خرچ کرنے والوں کے بھی درجے ہوں گے, غریبوں کا سہارا بننے والوں کے درجے ہوں گے. لیکن جب حافظ قرآن آئے گا تو اس کو کون سا درجہ دیا جائے گا؟ تو اللہ کہے گا اقرأ ورتقی وترتل کما کنت ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, کہ آؤ آگے آؤ, قرآن پڑھو اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ, جنت کے بالا خانوں پر چڑھتے جاؤ. جہاں آخری آیت تمہاری ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا. 6666 آیتیں وہ پڑھتا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے, اگر 1 فٹ کا ایک درجہ مان لیجئے, 6666 درجے کتنے بلند ہو جائیں گے. حافظ قرآن کو یہ اعزاز ملے گا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, قوم کی ذمہ داری ہے, مسلم امت کی ذمہ داری ہے, گھر والوں کی ذمہ داری ہے, ہماری ماؤں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں, ان کا اکرام کریں, ان کا اعزاز کریں, ہم ان کی تعظیم کریں, ان کے ساتھ ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں, شفقت کے ساتھ پیش آئیں, ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رہیں, ان سے جب بھی گفتگو ہو تو ادب کو ملحوظ رکھ کر ان سے گفتگو کریں. یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, یہ کل کے بادشاہ ہیں, یہ کل کے راجکمار ہیں. کل ان کا سکہ چلے گا, کسی منسٹر کا, کسی وزیر کا, کسی حکمراں کا سکہ نہیں چلے گا. اگر چلے گا تو انہی کا سکہ چلے گا, انہی کا سکہ دوڑے گا. اس لیے ان کا احترام کریں. اب آخر میں 2 بات, ایک بات ان سے خاص طور پر حفاظ سے اور عام نوجوانوں سے, دوسری بات اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا, پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. نوجوانوں سے جو ہمیں بات
کہنی ہے وہ یہ کہ سنیے، جوانی کی عمر جو ہوتی ہے وہ قوت عمل کی عمر ہے، جنون کی عمر ہے۔ جوانی کی عمر جو ہے وہ فیصلہ لینے کی عمر ہے۔ جوانی کے اندر آدمی کے اندر طاقت ہوتی ہے، بدن میں طاقت، ذہن میں طاقت، عقل میں طاقت، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت۔ اس لیے جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے۔ ایک صاحب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کچھ نصیحت کر دیجئے۔ ہم اپنا سماج دیکھیں اور وہ سماج دیکھیں۔ ہم اگر کسی دوست سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ انسٹا پہ تیرے فالوورز کتنے ہیں، فیس بک پر تیرے دوست کتنے بنے، واٹس ایپ پہ تیرا جو اسٹیٹس ہے کتنے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے یہ بتاؤ بھائی تم ہفتے میں قرآن کتنا پڑھ لیتے ہو، تہجد میں تم کتنے دیر تک اٹھ جاتے ہو، یہ بتاؤ تمہاری سحری اور تمہاری نماز کے درمیان کتنی آیتوں کا فاصلہ رہتا ہے، تو بتاتے تھے 50 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس دور کا رجحان تھا۔ اچھا جب ہم کسی عالم سے ملتے ہیں، بڑے سے ملتے ہیں تو ایک سیلفی لے لیں، بس یہ یادگار ہے۔ صحابہ جب نبی سے ملتے تھے ان سے بڑا کوئی سیلیبریٹی نہیں، ان سے بڑا کوئی رہنما نہیں، ان سے بڑا کوئی نیتا نہیں، ان سے بڑا کوئی ہیرو نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ جب ملتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ ہمیں سمجھا دیجئے، ایسی بات بتا دیجئے جو بھوش میں ہمارے کام آئے۔ ایک صاحب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، سنو یہ دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی، اس دنیا میں جو لوگ ہیں آج ہیں کل نہیں رہیں گے، ہمارے پرکھے کل تھے آج نہیں ہیں، اب صرف ان کی یادیں ہیں، یادوں کے علاوہ ہمارے پاس ان کا کچھ نہیں ہے، ایسے ہم کل نہیں رہیں گے، آج ہیں کل اس دنیا کی مٹی میں ہم مل جائیں گے، صرف یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اگر کبھی لوگوں کو یاد آیا تو تذکرہ کر لیں گے کہ تھا ایک آدمی اچھا آدمی تھا، اور اگر میڑ اور کاٹ لی ہوگی تو کہ بڑا بےمان آدمی تھا، شیطان آدمی تھا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنا ہے، بڑھاپے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک وقت آنا ہے جب دانت جھڑ جائیں گے، جب ہاتھ کپائیں گے، جب پیر لرس جائیں گے، جب ہڈیاں جواب دے جائیں گی، جب کانوں سے سنائی نہیں دے گا، جب آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا، بولو گے کچھ اور نکلے گا کچھ اور، یہ وقت آ کر رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو، جوانی کے دن کچھ کرنے اور دھرنے کے دن ہے۔ اگر آپ جوانی میں کچھ کر لیں گے تو پھر یہی کامیاب ہے، اگر جوانی غفلتوں میں گزر گئی، جوانی جو ہے وہ سستی اور کاہلی میں گزر گئی تو پھر یہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے خاص طور پر اسپیشل جوانی کا سوال ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن انسانوں کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ ایک سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے جوان یہ بتا یہ جوانی کہاں تو نے گزاری، کسی کا دوپٹہ کھینچنے میں، کسی نامحرم کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں، کسی کو گالیاں دینے میں، چوراہوں پر بیٹھ کر چائے پینے میں اور بائکوں کو دوڑانے میں، فیس بک پر چیٹنگ کرنے میں، یا یہ جوانی تو نے لگائی اپنی ماں کی خدمت میں، اپنے باپ کی خدمت میں، اپنی قوم ملت کی تعمیر میں؟ کل جوانی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا تھا نوجوانوں سنو، اگر جوانی کو بچا لے گئے تو اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ ایک تو ابھی وہ بتایا میں نے یہ حافظ قرآن کو دے گا، دوسری روایت میں 7 طرح کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو اللہ کی فرما برداری میں پلا بڑھا ہو، وہ جوان جو اللہ کے حکموں کے سائے کے تلے زندگی
زندگی گزارتا ہو ایسے جوان کو کل اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اس لیے نوجوانوں جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ کو جوانی میں یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے پریوار کا سہارا بننا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھائی آپ نے چھوڑ دی ہے، یہ پڑھائی کی عمر سے اگر آپ آگے جا چکے ہیں تو آپ یہ ٹھان لیجئے کہ آپ کو کمانا ہے، پیسے کمانا ہے۔ پیسہ کمانا کوئی دنیا داری نہیں، آپ اپنے باپ کا سہارا بنیے، ماں کا سہارا بنیے، اپنے پڑوس کا سہارا بنیے اور اپنی قوم کا سہارا بنیے، اپنی ملت کا سہارا بنیے، اپنے رشتہ داروں کا سہارا بنیے۔ نکل جائیے پردیس میں، یہی ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کو شروع کر دیجئے، لیکن اپنے بازوؤں پر بھروسہ کیجئے، بازوؤں کو مضبوط کیجئے، اپنے بازوؤں پر اپنے خاندان والوں کو پالیے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کچھ دے دیجئے، آپ ذہنیت دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیجئے، آپ کی سوچ دیکھیے، آپ کے سوچ کی بلندی دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ سنو ادھر آؤ، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ تو ہوگا۔ وہ کہنے لگے ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں کو لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ آپ نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یزید 1 درہم سے آگے کون دے گا؟ دوسرے نے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم کو میں اس ٹاٹ کو اور پیالے کو بیچ دیا۔ ان سے کہا 1 درہم کا غلہ خرید لاؤ، گھر والوں کو دے جاؤ، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید لاؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا، پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں کلہاڑی دے کر کہا کہ جاؤ جنگل میں نکل جاؤ، 15 دن سے پہلے نظر مت آنا، جاؤ لکڑیاں کاٹو بازار میں لا کر بیچو، 15 دن کے بعد میرے دربار میں آنا۔ وہ چلے گئے، 15 دن کے بعد جب لوٹ کر آئے ہیں صرف 15 دن میں اب وہ 10 درہم کے مالک ہو چکے تھے۔ علماء جانتے ہیں 10 درہم ایک بڑی مقدار شریعت میں سمجھی جاتی ہے، بہت سارے احکام 10 درہم سے متعلق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پریوار کا سہارا بننا سکھایا۔ اگر آپ انہیں بھیک دے دیتے، ان کی ضرورت پوری کر دیتے، تو آج وہ مانگنے کے لیے آئے تھے، 10 دن کے بعد اس سے زیادہ مانگنے کے لیے آتے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مانگنا نہیں ہے، تم جوان ہو، جوانی کے جنون کو استعمال کرو، جوش کو استعمال کرو، ہمت کو استعمال کرو، محنت کرو، مزدوری کرو اور آگے بڑھو۔ اب وہ 10 درہم کے صرف 15 دن میں مالک ہو چکے تھے۔ اس لیے آپ پیسے کمائیے۔ پیسہ نوجوان کماتے تو ہیں، بچتا جو نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نمبر 1 اسراف، فضول خرچی۔ جب یہاں سے بچہ بمبئی جاتا ہے، دلی جاتا ہے، سعودی جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، تو جب پیسہ کماتا ہے ایک دم سے وہ گاؤں میں تھا ایک گٹکے کا محتاج تھا۔ دبئی جانے کے بعد جب 1500 1700 2200 ریال ہاتھوں میں موجود ہوتے ہیں تو پگلا جاتا ہے کہ میں کروں گا کیا؟ تو کرتا کیا ہے؟ اب آئی فون ہوگا 3 کیمرے والا، جنس کے اوپر اسے رکھیں گے یا یہاں اوپر جیب میں رکھیں گے، دور سے نظر آئے کہ 3 کیمرے کا میں اب مالک ہو چکا ہوں۔ پھر وہ ایپل کی گھڑی لے گا، پھر اس کے جوتے کی حیت بدل جائے گی، پھر اس کے چپل کی حالت بدل جائے گی۔ اب اس کا جو خواب ہوا وہ بلند ہوتا جائے گا، پھر وہ ہوٹلوں میں کھانا شروع کر دے گا، نارمل ہوٹل میں کھائے گا، پھر وہ 3 اسٹار تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کو فضول خرچی کی عادت لگ گئی۔ اتفاق سے اگر نوکری چھوٹ گئے یا صحت نے کام نہیں دیا تو اب دھڑام سے وہ نیچے آتا ہے، چونکہ پہلے اچھی زندگی گزارنے کا اپنے آپ کو عادی بنا چکا ہے، اس لیے اب نگاہوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے فضول خرچی نہ کرو۔ قرآن نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں دوری
کراہیہ پیدا کرتا ہے، بغض عداوت ڈالتا ہے، دشمنی اور نفرت ڈالتا ہے، ایسا فضول خرچی کرنے والا خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کمائیں گے، آپ خرچ کریں گے اپنا، لیکن حسد اور نفرت لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پلنے لگے گی، اس لیے فضول خرچی نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ کماؤ، شوق سے کماؤ، قرض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہوتا یہ ہے، میں ابھی پونا گیا تھا کچھ دنوں پہلے، ہمارے علاقے کے بہت سارے بچے ہیں، 100 150 200 بچوں سے ملاقات ہوئی، ان کو سمجھایا بھی، پتا چلا کہ کسی دکان میں اگر 15 جنس بھی ہے تو پھر وہ لون پر ہے، EMI پر، ہر ہفتے اس کے پیسے جاتے ہیں یا روزانہ پیسے جاتے ہیں، لون میں اپنے آپ کو ڈبا دیا ہے، سودی قرض لے کر اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کاروبار چل جائے گا، نہیں چلے گا تو آپ اس کا پیسہ لے کر یہاں بھاگ آئیں گے، وطن بھاگ آئیں گے، نہیں تو پھر آپ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے قرض ٹھیک ہے، قرض کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، لیکن جائز ضرورتوں کے لیے لیجئے، ایسی ضرورتوں کے لیے لیجئے جس کے بغیر چارے کار نہ ہو، جس کے بغیر کام نہ چلتا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جوان کمائیے، خوب کمائیے، اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ خوشی ہوتی ہے، ایک نوجوان 2 سال پہلے ہمارے علاقے میں وہ پتہ چلا مجھے کہ پردیش چلا گیا، ابھی شادیوں کے موقع پر جب نومبر میں اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ حضرت الحمدللہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی کام ایسا نہیں ہے، مطلب جائز کام جس کو میں نے کیا نہ ہو۔ 18 گھنٹے میں نے محنت کی ہے، الحمدللہ 2.5 سے 3 کروڑ لیگل مالیت کا میں اس وقت بندہ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے اس وقت موجود ہیں، فیکٹری کا مالک ہوں، ایک کریٹا میں نے لے لی ہے اور گھر اپنا شاندار بنوا لیا ہے، مدت صرف 2 سال ہے۔ اس لیے کوشش کرو، سیونگ کرو، جو کچھ کمایا ہے وہ سب کھانا نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہے، اس ملک میں جہاں آپ روزانہ کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، بد سے بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو بھائی جان آپ بھی اس پر غور کیجئے، اگر تھانوں میں، عدالتوں میں اگر آپ کی بات سنی جاتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی مٹھی میں گاندھی جی کی فوٹو ہے، آپ کی مٹھی میں پیسے ہیں، اس لیے آپ کا کام چل رہا ہے، ورنہ آپ کی کوئی سنتا انتا نہیں ہے۔ اس لیے پیسے کماؤ، بچاؤ، اور یہ جوانی ہی کا زمانہ ہے، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوگا، یہ خطروں سے کھیلنے کا زمانہ ہے، یہ رسک لینے کا زمانہ ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں خطرے مول نہیں لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کود جاؤ، خطروں سے کھیلو، کماؤ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کام ملاؤ، پیسے کماؤ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک نظریے والے لوگ ہیں، ایک فکر والے لوگ ہیں، آپ کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے، آپ کے پاس ایک مضبوط عقیدہ ہے، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ نوجوانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے۔ دنیا کی کوئی آواز، آندھی کا کوئی جھونکا، سمندروں کا کوئی بہاؤ اور طوفانوں کا کوئی تھپیڑا آپ کے ایمان میں، یقین میں، آپ کے عقیدے میں تزلزل پیدا نہ کر سکے، آپ کو ہلا نہ سکے، آپ کی رگ رگ میں، نس نس میں، سانس کی ہر دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بستا ہو۔ آپ کو اس دنیا سے صرف یہی ایک دولت لے کر جانی ہے، آپ اس دنیا میں اسی کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ہر حال میں مضبوطی سے، ثابت قدمی کے ساتھ اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ آپ اپنے ایمان پر مضبوط رہیے۔ دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کا کوئی ڈر، دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کا کوئی مال و دولت آپ کو اپنے نظریے سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ میں اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک عظیمت کی داستان آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ایک نوجوان صحابی ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کی طرف یہ اپنا لشکر لے کر جاتے ہیں۔ طاغیہ نامی ایک فرما روا ہوتا ہے، اس کا لقب طاغیہ ہوتا ہے، زیادہ ظالم تھا اس لیے اس کو طاغیہ کہتے ہیں۔ اس نے عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو پکڑوا لیا۔ عبداللہ ابن حذافہ سے اس نے کہا تنصر اشرک فی ملکی و سلطانی، عیسائی بن جاؤ، اپنا دھرم چھوڑ دو، میں اپنی بادشاہت میں بھی تمہیں شریک کر لوں گا، مال و دولت بھی تمہیں ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جو جواب دیا، نوجوانوں وہ جواب بن جاؤ۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا لو اعطیتنی جمیع ما ملکتہ وما ملکتہ العرب
अरब अला अन अर्जिया अन दीन मुहम्मदिन तरफत आइन मा फअलतु। ओ तागिया, कान खोल कर सुन ले, अगर रोम की पूरी सल्तनत दे दे, अगर अरब की पूरी दौलत दे दे, तो पलक झपकने के लिए मैं मोहम्मद का दामन छोड़ नहीं सकता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तागिया ने कहा फिर बर्दाश्त करो, जुल्म के लिए तैयार हो जाओ। उस फांसी का फंदा लटकाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को उल्टा लटका दिया, उनकी टांग के बीच से बगल से तीर मारे गए ताकि वो डर जाएं। उन्हें उतारा गया, वो अपनी अज़्म पर कायम थे, अपने इरादे पर मजबूती से खड़े हुए थे। फिर किया यह गया कि कढ़ाई गरमाई गई, तेल लाया गया। उसमें जब तेल खूब खोलने लगा तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के सामने उनके दो साथियों को पकड़ा गया, उस तेल में डाल दिया गया। पलक झपकने में वो एकदम से हड्डियां अलग, गोश्त अलग। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के बदन में कपकपी सी आई। जब बारी आई अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की, इनको आगे ले जाया जाने लगा तो ये रोने लगे, इनकी आंखों से आंसू आ गए। तो जो लेकर जा रहे थे जल्लाद, उन्होंने तागिया से कहा वो तो रो रहे हैं। तागिया ने बुलाया और कहने लगा कि मैं कह रहा था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम मान जाओ और ईसाई बन जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने जो जवाब दिया, उस मजबूती की जरूरत है, उस इस्तिकामत की जरूरत है, उस साबित कदमी की जरूरत है, उस ठोसपन की जरूरत है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा ओ तागिया, तो सोच रहा है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अभी तेल में जाऊंगा और जलकर राख बन जाऊंगा? नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जिस्म में एक जान है, अभी तू तेल में डालेगा वो जान जलकर खत्म हो जाएगी। मेरी तमन्ना ये थी कि मेरे जिस्म में जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक एक जान होती और अल्लाह के नाम पर एक एक बाद दीगरे मैं हर जान को कुर्बान करता रहता। मैं इसलिए डर रहा हूँ। इस मजबूती की जरूरत है, इस साबित कदमी की जरूरत है। हजरत सुमैया जब लौट कर आई हैं, माँ और बहनों सुनिए ईमान क्या होता है। हजरत सुमैया, इनके बेटे अम्मार, इनके शौहर यासिर, इनको दर्दनाक तरीके पर सजाएं दी जाती थी। एक दिन जब ये अपने घर पहुंची हैं, अबू जहल ने इनको सुतून से बांध दिया। सीरत निगारों ने लिखा है कि मादरजाद नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए। सामने बेटा है, शौहर है, एक माँ अपने बेटे के सामने नंगी है। अबू जहल कहता है कि अब मोहम्मद का इनकार कर दो। सुमैया अबू जहल के मुंह पर थूक देती हैं और कहती हैं कि अबू जहल, अगर तुम मरकर जिंदा भी हो जाए तो मैं मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुमैया की शर्मगाह पर अबू जहल ने बर्छा मारा और इस्लाम के लिए इस सरजमीन पर सबसे पहला खून हजरत सुमैया का गिरा। यह है मजबूती। मरना है, मर जाएंगे, लेकिन जब तक है अपने ईमान पर, नजरिए पर, अकीदे पर मजबूती से साबित कदम रहिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि आप कैरेक्टर रिच बनिए। आपका किरदार, आपकी सीरत, आपका जो अखलाक होना चाहिए वो लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई हम पर भरोसा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम जमान के बहुत कच्चे हैं। माल ले आते हैं, दोबारा पलट कर नहीं जाते। एक रिक्शा वाला मुसलमान के मोहल्ले में इसलिए आने से डरता है कि पता नहीं किराया देगा कि वहां जाकर जिग जिग करेगा। शहरों में चले जाओ, दुकानों के बाहर लोग बोर्ड लगा देते हैं कि मुसलमान के लिए किराए पर कमरा खाली नहीं है, इसलिए कि ये कमरे को गंदा करते हैं, टाइल्स तो तोड़ डालते हैं, पैखाना और लेटरिन की सूरत बद से बदतर बना देते हैं और फिर उसके बाद वक्त पर किराया नहीं देते। ये हमारा किरदार है जो लोगों के सामने झलक रहा है। मुसलमान का मतलब अब दुनिया के सामने ये आ रहा है कि जो झूठ बोलता हो, मुसलमान का मतलब जो धोखा देता हो, मुसलमान का मतलब जो अमानत में खयानत करता हो, मुसलमान का मतलब जो अपनी बात पर सच्चा न उतरता हो, मुसलमान का मतलब जो मौका पाते ही धोखा दे देता हो। इसलिए हम इस रवैये से अपने आप को लौटाएं और जो हमारी नई नस्ल है वो ये ठाने कि हम साबित करके बता देंगे। आप ये बताओ, क्या पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला वो कोई तलवार लेकर गया था? जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें शायद हिस्ट्री का और तारीख का इल्म नहीं है। आप दूर दराज चले जाइए, समंदरों के उस पार चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, मुट्ठी भर लोग वहां गए थे, लेकिन वो जब लेन देन करते थे वो
معاملات کرتے تھے، جب ملتے تھے، جب سماج میں رہتے تھے تو تھوڑے دنوں کے بعد لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ بتاؤ یار تم دیوتا ہو یا انسان ہو، آئے کہاں سے ہو؟ اچھا جو دھرم تم مانتے ہو اب اسی کا کلمہ ہمیں پڑھا دیجئے۔ تو اس کردار کے آپ مالک بنیے، اپنے کردار کو اچھے بنائیے۔ اگر ہم نے اور آپ نے سستی برتی، نوجوان کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے، نوجوان کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی قوم کل زندہ رہے گی یا بہ جائے گی، اگر یہ جاننا ہے تو اس کے نوجوانوں کو دیکھ لو۔ اگر اس کا نوجوان با کردار ہے، با اخلاق ہے، جرأت مند ہے، حوصلے مند ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، وہ اپنی زبان کا پکا ہے، تو حالات کیسے بھی ہوں اس قوم کی کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے۔ اور اگر قوم بہت اچھی حالت میں ہو، قوم کے لوگ نمازی ہوں، حاجی ہوں، لیکن قوم کا نوجوان بے راہ رو ہو جائے، اس کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل آ جائے، اس کے منہ میں سگریٹ ہو، وہ نشے کا عادی بن جائے، وہ کسی کام کا نہ رہے، وہ ہر چوراہے پر بھیڑ لگاتا ہو، وہ لڑکیوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچتا ہو، وہ جب محلے میں نکلتا ہو تو لڑکیاں یہ سوچ کر اندر ہو جاتی ہوں کہ قوم کا نوجوان آ رہا ہے، تو قوم کے لوگ کتنے ہی نمازی کیوں نہ ہو، کل اس قوم کا بیڑا غرق ہونا ہے، اس قوم کو تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بربادی سے نہیں روک سکتی۔ اس لئے نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ فلاں بھی ایسا کرتا ہے، فلاں بھی ایسا کرتا ہے، فلاں بھی ایسا کرتا ہے۔ آپ پورے بربرپور کو نہیں بدل سکتے، پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے، پورے کرنیل گنج کو نہیں بدل سکتے، پورے گونڈا ڈسٹرکٹ کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ آج سے یہ ٹھان لیں کہ ہم با کردار بنیں گے، با حوصلہ بنیں گے، اخلاق کے بلند انسان بنیں گے۔ ہم کسی کو ستائیں گے نہیں، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اس پیشانی کو خدا کے سامنے سجائیں گے، نشہ نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے۔ آپ با کردار بنیے۔ یہ بات تو تھی نوجوانوں سے۔ اور آخری بات، جو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، گھبرائیے نہیں، اگر بور ہو گیا تو اٹھ جائیں، چلنے دے بھائی۔ ایک بات کہنی ہے ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں سے۔ دیکھیں ہمیشہ جو نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے وہ مرد نہیں کرتے، مائیں کرتی ہیں۔ ماؤں کے جو احسانات اس امت کے کندھوں پر ہیں، قیامت تک ان احسانات کو کوئی اتار نہیں سکتا ہے۔ مائیں نسلیں بناتی ہیں، مائیں مردم ساز ہوتی ہیں، مائیں آدمیت گر ہوتی ہیں، مائیں کردار کو پیدا کرتی ہیں، مائیں کردار کی پرورش کرتی ہیں، مائیں کردار کو بڑھاتی ہیں، اور مائیں ایک با کردار نسل کو تیار کرتی ہیں۔ میں دو مثالوں سے اپنی بات میں سمجھاتا ہوں، آپ اس پر ذرا سا غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمانا جو ہے، کمانے اور کھانے کی ایک مشکل ترین ذمہ داری ہے۔ آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں اپنے کام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چلتا رہے گا، ابھی تو بہت لمبا پروگرام۔ آپ کا کام ہو تو بالکل، اصل میں ہوتا نا کبھی کبھی آدمی پروگرام میں پھنس جاتا ہے، یار مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، میں سامنے سے اٹھوں گا تو اچھا نہیں لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اپنی ضرورت ہو تو جا سکتے ہیں۔ تو مائیں کا آپ اندازہ لگائیں، جب تک پہلے آپ بات یہاں سے سمجھئے کہ اس روئے زمین پر کسی ولی کی پیدائش پر، کسی عالم کی پیدائش پر، کسی حافظ کی پیدائش پر، کسی شہید کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی گئی، کسی لڑکے کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی گئی۔ ماں باپ کو اگر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو ایک عورت کی پیدائش پر، بچی کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پھر یہی بچی جب بڑی ہو جائے، ماں باپ اس کو تعلیم دے لے جائیں، لکھا لیں، پڑھا لیں، شادی کر دیں، با کردار بنا دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او عورتوں کو پالنے والے لوگوں سنو، کل جنت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے وہ ہوں گے، یہ مقام ہوگا نبی کا،
یہ مقام ہوگا ان ماں اور باپ کا جنہوں نے 2 بچیوں کو پالا، 3 بچیوں کو پالا یا 1 بچی کو پالا، جنہوں نے 2 بہنوں کو پالا، 3 بہنوں کو پالا یا 1 بہنوں کو پالا، ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جگہ ملے گی۔ پھر جب تک بچی اپنے باپ کے گھر ہے، باپ کہاں سے پیسہ لائے گا، کیسے کھلائے گا، کیسے پہنائے گا؟ بچی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے، وہ کما کر لائے، بھیک مانگ کر لائے، کسی سے ادھار لے کر آئے، قرض لے کر آئے، اپنا گردہ بیچ کر لائے، بچی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، باپ لائے گا، کھانے کا انتظام باپ کرے گا، کپڑے کا انتظام باپ کرے گا، علاج کا انتظام باپ کرے گا۔ بچی اس گھر کی شہزادی ہے جو ٹھاٹ سے اس گھر میں پلے گی، اس کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بچی جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی کی شکل میں شوہر کے پاس جب جاتی ہے، شوہر سے کہا جاتا ہے کہ سنو، جس کو گھر میں لائے ہو نزدیک آنے سے پہلے مہر ادا کرو، اس کے جیب میں کچھ پیسے ڈالو، اس کے پرس میں پیسے آنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکار ہے وہ انسان جو مہر کو متعین کرے لیکن دینے کا ارادہ نہ ہو، اس لیے بیوی سے ملنے سے پہلے آپ مہر کو ادا کیجئے۔ اب وہ آپ کی بیوی ہے، شہزادی ہے، گھر کی ملکہ ہے، باہر جاؤ، شوہر سے کہا گیا کماؤ، لاک ڈاؤن ہے، پولیس کی لاٹھیاں چل رہی ہیں، آسمانوں کے نیچے کھڑے ہوئے ہو، بارش میں کھڑے ہوئے ہو، بیوی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لاؤ، کماؤ، کھلاؤ، پہناؤ، علاج کراؤ۔ پھر جب وہی عورت اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کہلاتی ہے، تو اب ذمہ داری بچوں پر ڈالی جاتی ہے کہ بچوں کا کام یہ ہے کہ ماں کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ اب اس کے قدموں کے نیچے جنت آ چکی ہے، بچے کمائیں، ماں کی سیوا کریں۔ اور یہ عورت وہ ہے جب پہلی مرتبہ اپنے باپ کے گھر سے جدا ہوئی تھی تو باپ کے وراثت لے کر آئے گی، جب شوہر کا انتقال ہو جائے گا اس کی زندگی میں شوہر کے مال سے اس کو حصہ ملے گا۔ خدا نہ کرے اگر اس کی زندگی میں اس کی اولاد مر گئی تو اس کو بھی مال ملے گا۔ عورت صرف بیٹھی رہنی ہے، عورت کو بیٹھا رہنا ہے، اور یہ اس کا اعزاز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شریعت نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ صرف اس لیے کہ گھروں میں آپ گالی بکیں گی، واٹس ایپ چلائیں گی، آپ پاکستانی سیریل دیکھیں گی، آپ ساس بہو ڈرامے دیکھیں گی، آپ فلمیں دیکھیں گی، آپ انسٹا پر شارٹ اسٹوریاں دیکھیں گی، اس لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے؟ نہیں، آپ کے ذمے نسلوں کی تربیت کا بوجھ ڈالا گیا ہے، آپ کے ذمے نسلوں کی کردار سازی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ آپ کو اپنی گود سے ایک نسل کو تیار کرنا ہے اور ایک جو ہے کھیت کو آپ کو تیار کرنا ہے، اس لیے دنیا کے جھمیلوں سے آپ کو آزاد رکھا گیا ہے۔ دوسری طرح آپ یوں بھی سمجھ سکتی ہیں، نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے جو جوانوں سے معاف نہیں، عورتوں سے معاف نہیں، مردوں سے معاف نہیں، سفر میں معاف نہیں، حضر میں معاف نہیں، بیماری میں معاف نہیں۔ وضو کر سکتے ہیں جب بھی پڑھیں گے، نہیں کر سکتے ہیں تیمم کر کے پڑھیں گے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں گے، لیٹ کر پڑھیں گے اور اشارے سے پڑھیں گے، لیکن ہر حال میں نماز پڑھیں گے۔ مردوں کے ذمہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آ کر مسجدوں میں پڑھیں گے۔ گھروں میں اگر نماز پڑھیں گے ایک آدھ بار چل جائے گا، معمول بنا لیں گے تو اللہ کے نبی کی منشا یہ ہے کہ ایسے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ آپ کو مسجد میں نہیں آنا، نماز آپ گھر میں پڑھیں گے، آپ کو اسپیشل چھوٹ دی گئی ہے۔ کیوں؟ کبھی اس پہلو پر غور کیا گیا؟ غور کیا آپ نے؟ غور کیجئے، آپ کو چھوٹ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اجر 5 وقت بھاگ کر دوڑ کر مسجد میں آئیں گی تو ظہر میں آئیں، ادھر عصر کا وقت تیار ہے، عصر میں آئی ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب میں آئی ہیں عشاء کا وقت تیار ہے۔ آپ جب بار بار بھاگ کر مسجد آئیں گی تو وہ جو نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی وہ ذمہ داری ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے شریعت نے کہا ایک بڑے خیر سے عورت رکتی ہے تو رک جائے لیکن گھر میں رہے
رہے, وہ نسلوں کی تربیت کرے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے نسلوں کی تربیت کرنا, اپنی گود سے با کردار نسل کو تیار کرنا. شروعات آپ کہاں سے کریں گی؟ سب سے پہلی چیز تو وہی ہے کہ آپ اپنی نسلوں کے ایمان کی گارنٹی لیجئے. آپ جب دنیا سے آنکھ بند کر رہی ہو تو آپ مطمئن ہو کہ میرا بچہ میری بچی اسلام پر قائم رہیں گے, اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے, محمد رسول اللہ کے غلام رہیں گے اور اسلام کے دیوانے اور متوالے رہیں گے. اس سلسلے میں جب آپ مطمئن ہو جائیں تب دنیا سے جائیں. یہ اسلام چاہتا ہے, میں نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں, اور تمام نبیوں نے اس کی فکر کی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بے دینی سے, بد دینی سے اور غیروں کی عبادت کرنے سے بچا لینا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا, انہوں نے اپنی پوری فیملی کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا یہ بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے, رب کس کو مانو گے, معبود کس کو گردانو گے؟ تمام نے ایک زبان ہو کر کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک. اے ابا جان, دادا جان, نانا جان, آپ پریشان کیوں ہیں؟ جن کی پرستش ابراہیم کرتے تھے, جن کو رب اسحاق مانتے تھے, جن کو رب اسماعیل مانتے تھے, ہم انہی کی عبادت کریں گے, انہی کی پرستش کریں گے. یہ ضروری ہے آپ کے ذمے کہ مرنے سے پہلے آپ اس سلسلے میں مطمئن ہو جائیں کہ ہماری نسل ایمان پر باقی رہے گی, اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے آپ دیجئے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس روئے زمین پر کئی بد سے بدترین لوگ آئے. ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایسے لوگ آئے جنہوں نے اور چیزوں کا دعویٰ کیا. ایک بندہ آیا ہے جس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا, جسے کہتے ہیں فرعون. مسند احمد بن حنبل حدیث کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا, اس کی بیٹی کی خدمت گزار ایک عورت تھی. اتفاق سے وہ موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئی تھی. ایک دن وہ جب فرعون کی بیٹی کو کنگھا کر رہی تھی تو اس کا کنگھا زمین پر گر گیا. کنگھا کو اٹھانے کے وقت اس نے کہا بسم اللہ, اللہ اکبر. تو فرعون کی بیٹی چونک گئی, یہ اللہ کون ہے؟ میرے پاپا کو تم کہہ رہی ہو نا؟ اس نے کہا کہ نہیں, تمہارے پاپا کا رب اور میرا رب کوئی اور ہے, وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں اپنے ابا سے بتا دوں گی کہ ہماری نوکرانی آپ کے گھر میں رہ کر آپ کے علاوہ دوسروں کو رب مانتی ہے, خدا مانتی ہے. اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, تم بتا دینا. یہ شکایت فرعون کے دربار میں پہنچی. فرعون نے اس نوکرانی کو بلایا, کنگھا کرنے والے کو بلایا اور کہا کہ تم مجھے رب مانتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, میرا رب اور تمہارا رب کوئی اور ہے. فرعون نے کہا کہ پھر تم یہ برداشت کر لے جاؤ گی جو میں تیرے ساتھ کرنے والا ہوں؟ اس نے کہا کہ تم چاہے جو کرنا, بس اتنی سی گارنٹی مجھے دے دو کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دینا. فرعون نے کہا یہ منظور ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ پھر اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچوں کو آگ میں جلایا گیا. آخر میں جب باری آئی اس عورت کی اور اس کے دودھ پیتے بچے کی, عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے, ہر عورت کو ایسا بچہ لاڈلا ہوتا ہے. اس بچے کو جب چھینا جانا تھا, چھین کر آگ میں ڈالا جانا تھا, ماں گھبرا رہی تھی. بچے کو اللہ نے گویائی دی. جن 4 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے, ان 4 بچوں میں ایک بچہ یہ بھی ہے. اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کل کا عذاب آج کے عذاب سے زیادہ سخت ہے, آگ میں چھلانگ لگا دے. چنانچہ وہ ماں اپنی بچے سمیت آگ میں کود گئی, جل کر راکھ ہو گئی. فرعون نے اپنے وعدے کے مطابق ماں کی ہڈیوں کو اور بچے کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا. کئی ہزار سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں, آپ جب گزر رہے تھے تو آپ نے شاندار خوشبو محسوس کی. جبریل سے آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل نے ایک کہانی بتائی کہ اے کائنات کے سردار, یہ خوشبو
खुशबू उस औरत और उसके मासूम बच्चों के हड्डियों की खुशबू है जिसने ईमान के नाम पर आग में छलांग लगा दी थी। इसलिए दुनिया खत्म होनी है, आप अपने बच्चों की ईमानी तरबियत कीजिए। हर हाल में आप अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए, उसके लिए आपकी कोशिश है। जब आपका बच्चा पैदा हो, बच्चा आपकी गोद में हो, अगरचे वो अभी बोलना नहीं जानता है, होता क्या है आम तौर पर औरतों की मजबूरी ये होती है कि मोबाइल चला लेती हैं, सीरियल देख रही हैं और ड्रामे देख रही हैं, शॉर्ट स्टोरीज देख रही हैं और बच्चा खामोश है। बज़ाहिर वो दूध पी रहा है, लेकिन माँ इस दर्द को समझिए कि बच्चे की कैचिंग पावर बहुत मजबूत होती है। वो आपकी नेकी को भी और आपकी बुराई को भी कैच कर रहा है। कल जब बड़ा होगा, आपने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो गोद में वो सुनता था कल उसकी जबान से बाहर निकलने वाला है। इसलिए बच्चों के सामने जो बोल नहीं पाते हैं, कभी भी गैर अखलाकी हरकत ना कीजिए, गुनाह के काम ना कीजिए, बेशर्मी और बेहयाई के काम ना कीजिए। जैसे माँ की आदतें बच्चों में मुंतकिल होती हैं, खून के रास्ते से माँ का मिजाज बच्चे में मुंतकिल होता है, ऐसे दूध के वास्ते से माँ की नेकी और बुराई बच्चे में मुंतकिल होती है। इसलिए ना बोलने वाले बच्चे के सामने कभी भी गुनाह की बात ना कीजिए। फिर जब बच्चा बोलने लग जाए, आप उस बच्चे को जो सिखाएंगी अबे तबे नहीं, उसे धुतकारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, दुश्मनों की तरह रवैया नहीं करेंगी। जब देखा तो पकड़ कर पीट दिया, जहां देखा वहां धक्का दे दिया, जहां देखा वहां गालियां दे दी, जहां देखा मार कर दूर गिरा दिया। नहीं, ये आप अपने बच्चों के लिए जालिम हैं, आप फिरौन से बड़ा जुल्म कर रही हैं, अपने बच्चे को बगावत पर आमादा कर रही हैं। आप अपने बच्चों को दोस्त बनाइए, आप अपने बच्चों को अपने से हिलाइए, बच्चे को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, शफकत कीजिए, उल्फत दीजिए। बच्चों को जो आप प्यार से कहेंगी वो समझ सकता है। बच्चा जो है आप आज डरा तो ले जाएंगे, गाली तो दे देंगे, मार तो देंगी, लेकिन उस बच्चे को सुधार नहीं सकती है। इसलिए बच्चे के आप दोस्त बन जाइए। मैं आपको एक बात और बताता चलूं तरबियत के हवाले से। बच्चा 3 वक्तों में सीखना चाहता है। नंबर 1, जब बच्चा खाने के लिए बैठता है तो आपने महसूस किया होगा, नहीं किया होगा तो अब करना, बच्चे के मन में सवाल उठते हैं, बार बार माँ से पूछता है अम्मी ऐसा क्यों है, अब्बा ऐसा क्यों है, अम्मी ऐसा काहे हुआ, अम्मा दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब वो बच्चा सीखना चाहता है। उस वक्त को गनीमत समझिए और बच्चे का ज़हन अल्लाह की तरफ मोड़िए और उससे कहिए कि बाबू ये देखो इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के खड़ा है, इतनी बड़ी धरती ये बिछाई गई है, आसमान से कैसे बारिश होती है, ये देखो जमीन कितनी सख्त है, ट्रैक्टर के हल से भी नहीं खुदती है, लेकिन अल्लाह एक मामूली से दाने को ये जुर्अत देता है कि जमीन का कलेजा वो फाड़ कर बाहर आ जाता है। ये सिखाइए कि ये अल्लाह सब कुछ करता है। ये जो बीमारी कौन देता है? अल्लाह। सेहत कौन देता है? अल्लाह। हम अगर गाली देंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। बच्चे बसा औकात पलट कर पूछते भी हैं, हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा क्या? बताइए कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, खाना छीन लेगा, पीना छीन लेगा। फिर उसके बाद दूसरा मौका आता है, वो होता है सोने का वक्त। जब बच्चा सोना चाहता है, सोने का वक्त होता है, तो माँ से कहानियां सुनना चाहता है। माँ आसानी के लिए जो है वो कार्टून लगा कर दे देती है, बच्चा देखता रहता है, सो जाता है। ये आपने उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया है, ये आपने उसके हाथ में एक बंदूक दे दी है, तलवार दे दी है, एक तेज छुरी दे दी है। मोबाइल से दूर रखिए, सहाबा की कहानियां बताइए, बुजुर्गान दीन की कहानियां बताइए, बच्चा सो जाएगा। तीसरा वक्त होता है जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, जब आपके हाथ में बच्चे का हाथ होगा, बच्चा अपने आप को ताकतवर महसूस करेगा, फिर आपके ऊपर सवालात की बौछार करेगा। आप उस वक्त गनीमत जानिए, बच्चे को सिखाइए, तो बच्चे को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, उल्फत दीजिए, मोहब्बत दीजिए। साथ साथ आप बच्चों के सामने सजदा कीजिए, कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए, जिक्र कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए। आप चाहे कि मदरसे में मौली साहब सब कुछ घोल कर पिला दे, जब घर की चार दीवारी में दाखिल होता है तो यहाँ गाने हैं, यहाँ डांस है, यहाँ बाजे हैं, यहाँ बेहयाई है, यहाँ फिल्में हैं, यहाँ हीरो के किरदार है। कभी मौत का तज़किरा नहीं होता, कभी क़यामत का जिक्र नहीं आता, कभी इस बात का तज़किरा नहीं होता कि मरने के बाद दोबारा
पढ़ा सीखता है, कभी जिक्र और अज़कार का मुज़ाकरा नहीं होता, ऐसे में बच्चा कैसे सीख सकता है? हमने दीनदारी वाला माहौल नहीं दिया, इसलिए आप माहौल दें, खुद नमाज पढ़ें। बच्चा आपकी देखा देखी नमाज की कोशिश करेगा, खुद जिक्र करें, खुद तिलावत करें। जब तिलावत कर ले बच्चे पर पढ़कर फूंक दें। शाम को आप जो है मंजिल की तिलावत करें, सुबह मंजिल की तिलावत करें। कोशिश करें एक बोतल में दम कर लें, बच्चे को पिला दें, बच्चे पर दम कर दें। आपका बच्चा महफूज रहेगा, आफतों और मुसीबतों से बचा रहेगा। बहुत कुरान ना पढ़ सके, इतना ठान लें कि रोजाना फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। ये कुरान का दिल है। एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेंगी, 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। हर माँ और बहन ठान ले कि चाय से पहले, चूल्हे पर जाने से पहले, बच्चों के ड्रेस से पहले हमें यासीन की तिलावत करनी है। हर मगरिब के बाद, असर के बाद आप सूरह वाक़िया का मामूल बना ले। सूरह वाक़िया की तिलावत जिस घर में होती है, गरीबी, लाचारी, नादारी का उस घर में डेरा नहीं होता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बच्चियों से कहा करते थे, सूरह वाक़िया की तिलावत करो, 3 सफ़े की सूरत है, मगरिब में पढ़ सकती हैं पढ़ लीजिए, असर में पढ़ लीजिए, देर रात इशा में पढ़ लीजिए, और जब सोने लगे तो सूरह मुल्क की तिलावत कीजिए। सूरह मुल्क 30 आयतों की, छोटी छोटी आयतों की एक सूरत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले की उस वक्त तक सिफारिश करती रहेगी जब तक कि उसको जन्नत में दाखिल ना करा दे। ये छोटी छोटी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। जब आपकी चहार दीवारी पर, घर के दरो दीवार पर कुरान के बोल पढ़ेंगे, शैतान, जिन्नात, जादू टोना कोई नहीं टिक सकता है, सब भाग जाएंगे। अल्लाह बरकत देगा, सेहत देगा, बीमारियों से दूर रखेगा। इसी के साथ साथ जिक्र और अज़कार की पाबंदी हो। आप बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाएं। चौखट पर कोई मांगने के लिए आया, आप बच्चे के हाथ में 2 रुपया दें कि बाबू उनको दे आओ, ताकि बच्चे के दिल में ये एहसास पैदा हो कि ये भी हमारे करने का काम है, हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, दूसरों की मदद करना है। बच्चे को सिखाएं कि कभी किसी से उलझना नहीं है, गाली नहीं देना है, अपने से बड़ा जो भी कहे उसे प्यार से सुन लेना है। इस समाज की सूरत हाल ये है कि पहले बड़े और बूढ़े किसी को भी टोक दिया करते थे, अब टोकते हुए डर ये लगता है कि कब ये पुलिस में चला जाएगा और हमारी शिकायतें दर्ज करा देगा। इसलिए समाज अब बाकिरदार नहीं रहा, बाहौसला नहीं रहा, समाज कैरेक्टर लेस हो गया। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए, फिर जब बच्चा 7 साल का हो, नमाज का उसे पाबंद बनाइए। 3 साल आपको दिया गया है, 10 साल का जब हो जाए तो ये 3 साल आप किसी भी चीज पर मेहनत करेंगी, आसानी से काबू पर आ सकती हैं। अपने बड़े लड़के के साथ, अपने भाई के साथ, शौहर के साथ, मैके में है अब्बा के साथ, किसी के साथ 7 साल के बाद अपने बच्चे को मस्जिद में भेजिए। इमाम साहब भगाएं तो फिर उनकी रिपोर्ट जरूर कर दीजिए पुलिस में कि देखो मस्जिद में हमारे बच्चे को आने का हक था, इमाम साहब आने नहीं दे रहे हैं। आप बच्चे को भेजिए, शोर मचाता है मचाने दीजिए, यहाँ से सिखाकर भेजिए कि शोर नहीं मचाना है, अगर वहाँ वो मचाता है मचाने दीजिए। 7 साल के बाद गया है, मान लीजिए किसी दिन पेशाब कर गया है, जाकर धो दीजिए, फिर भेजिए। बच्चे को रोकिए ना। 3 साल में नमाज की आप प्रैक्टिस कराते रहे, 10 साल में जब होगा तो पाबंद हो जाएगा। अगर अब भी ना हुआ तो फिर अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपकी तालीमात देखिए, 10 साल के बाद ना पढ़ने पर मारिए। आपने खाना दिया इसे, रोटी दी इसे, तरबियत की इसे, कपड़ा दिया इसे, इसको हर खुशी दी, और वो अल्लाह के सामने सर नहीं झुका रहा है। ऐसी नस्ल का करेंगी क्या? ये फिरौन बनेगा, शद्दाद बनेगा, कारून बनेगा, अबू जहल बनेगा। आप मारिए उसे कि नहीं तुझे नमाज पढ़नी है। और हालांकि अभी नमाज 10 साल में फर्ज भी नहीं हुआ, बालिग नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर सख्ती कीजिए। अगर ये आप काम धीरे से कर ले जाएंगी, नस्लें तैयार हो जाएंगी। एक आखिरी बात ये कि माँ की दुआ और माँ की बददुआ दोनों बच्चों के लिए अमृत है। इसलिए कभी झुंझला कर, गुस्से में आकर, तड़प कर अपने बच्चे को बददुआ नहीं देनी है, वरना आपका लाल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बुखारी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक बहुत पारसा आदमी था, इब्ने जुरैज उसे कहते हैं।
ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا اپنی کٹیا میں، اس کی ماں نے اسے آواز دی کہ جریج، وہ دل میں سوچنے لگا ماں کی سنوں اللہ کی سنوں، ماں کی سنوں اللہ کی سنوں، اس نے ماں کی سنی انسنی کر دی، ماں نے دوسری بار پھر بلایا، پھر انسنی کر دی، تیسری بار ماں نے پھر بلایا، پھر انسنی کر دی، نماز پڑھ رہا ہوگا، اپنی انفرادی عبادت کر رہا ہوگا، ماں نے اس کو بددعا دے دی کہ ابن جریج جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے تیری موت نہ آئے۔ بخاری کی روایت ہے اس کے کٹیا کے باہر ایک عورت بکری چرایا کرتی تھی، اتفاق سے ایک دن اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، پورا شہر چیخ اٹھا کہ یہ بچہ ابن جریج کا ہے۔ ابن جریج دنگ کہ میں تو اللہ کی عبادت میں اتنا لگا ہوا ہوں کہ اپنی کٹیا سے باہر نہیں نکلتا ہوں، پورا شہر کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ ابن جریج کا ہے، ابن جریج زناکار ہے، ابن جریج بدکار ہے، ابن جریج نے یہ غلطی کی، اس کو سنگسار کیا جائے، پورا شہر چیخ رہا ہے۔ یہ ماں کی بددعا کا اثر تھا، ماں نے بددعا دی اس لیے بیٹے پر یہ الزام لگا، بالآخر ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ نہیں یہ ابن جریج کا بچہ نہیں ہے، یہ فلاں چرواہے کا بچہ ہے، پھر وہ بچ پایا۔ تو ماں کی بددعا نے ابن جریج کو تباہ کر دیا تھا۔ اب ماں کی دعا سنیے، امام بخاری ایک بہت بڑا نام ہے، کچھ لوگوں کو ان کے نام سے آج کل بخار بھی آ جاتا ہے، تو امام بخاری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ بچپن میں یہ نابینا تھے، دوسری روایت کے مطابق نابینا تو نہیں تھے، نگاہیں ان کی کمزور تھیں۔ ان کی ماں نے سوچا کہ یہ یتیم بچہ ہے، میں اس کا کروں گی کیا، کہاں جاؤں، علاج کی اتنی سہولیات تو تھی نہیں۔ پھر ماں کو سوچی کہ رب تو ہے، اللہ تو ہے، مصلح ہے نا، بچھاتی ہوں، چنانچہ وہ مصلح بچھاتی اپنے رب سے مانگتی کہ کہتی پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اس کی بینائی تو واپس پلٹ سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی ڈال سکتا ہے، اس کی آنکھیں واپس کر دے۔ ماں کی دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ امام بخاری نے بڑے ہو کر ایسی کتاب لکھی جو قرآن کے بعد سب سے مستند ترین کتاب ہے، جو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے قابل اعتماد کتاب ہے۔ آخری عمر میں امام بخاری چاند کی روشنی میں بیٹھتے تھے، بغیر چاند کی روشنی میں آسانی سے کتاب پڑھ لیتے تھے، کتاب لکھ لیتے تھے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا، اس لیے لمحہ لمحہ پل پل اپنے بچوں کو دعائیں دی، بددعا سے بچیے ورنہ آپ کا بچہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے۔ یہ آخری بات آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ کتنی دیر سے آخری بکواس کر رکھی اس نے، بالکل آخری بات، اب اس کے بعد نہیں، چونکہ مجھے ابھی جو وقت دیا گیا تھا مولانا شاہ عالم صاحب نے دیا تھا اس کے مطابق میری گنجائش ہے۔ آخری بات یہ کہ اپنے بچوں کی دوستوں پر نگاہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس علی دین خلیلہ، کہ لوگ اپنے دوستوں کا دین، ان کی عادتیں، ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق جلدی سے اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ غور کیجئے کہ آپ کا بچہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اگر لفنگے کے ساتھ رہے گا، گالی بکنے والے کے ساتھ رہے گا، اگر جو ہے شراب پینے والے کے ساتھ رہے گا، نشہ کرنے والے کے ساتھ رہے گا، ماں باپ کو پریشان کرنے والے کے ساتھ رہے گا، بہنوں بھائیوں کو گالی بکنے والے کے ساتھ رہے گا، محلے اور پڑوس میں جو ہے وہ ان کی ناک میں دم کرنے والے کے ساتھ رہے گا، تو آپ کا بچہ بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب بھی آپ کا بچہ کسی کے ساتھ باہر نکلے یا اسکول جائے یا آپ کے گھر اپنا کوئی دوست لے کر آئے یا اس کے ساتھ کھیلے، تو آپ نگاہ رکھیے کہ اس کا دوست ہے کون۔ اگر غلط دوست ہے پیار سے مانے ٹھیک ہے، نہ پیار سے مانے تھپڑ مار کر اس سے الگ کیجئے، ورنہ وہ آپ کے بچے کی زندگی کھا جائے گا۔ آپ نے کتنی مشقت سے پالا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا آپ نے، خون کی شکل میں اپنا دودھ آپ نے پلایا ہے، آپ گیلے بستر پر سوئی ہیں، اس کو سوکھے بستر پر سلایا ہے، آپ خود بخار سے تڑپ رہی تھی لیکن اس کا علاج کرایا ہے، آپ کھانسی سے بے حال تھی لیکن اس کو کھانسی آنے نہیں دی ہے، اور بالآخر آپ کے بچے کو ایک دوست اس کا تباہ کر دے گا۔ اس لیے اس کے دوستوں پر دھیان رکھیں، غلط ہتھوں میں نہ چڑھنے دیں۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے ان حفاظ کو، علماء کو اور ہمارے قاریوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو اور ان کی جواں مردی کو
کو برقرار رکھے اور سماج سے جڑ کر سماج کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری طرف سے ڈھیر سی دعائیں، ڈھیر ساری مبارکباد ان حفاظ کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔